بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ ترجمہ: اے ایمان والو، مدد لو صبر اور نماز سے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ خلاصہ تفسیر: اے ایمان والو، طبیعتوں میں غم ہلکا کرنے کے بارے میں صبر اور نماز سے سہارا اور مدد حاصل کرو۔ بلا شبہ حق تعالی ہر طرح سے صبر کرنے والوں کے ساتھ رہتے ہیں، اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ تو بدرجہ اولا۔ وجہ یہ کہ نماز سب سے بڑی عبادت ہے۔ جب صبر میں یہ وعدہ ہے تو نماز جو اس سے بڑھ کر ہے اس میں تو بدرجہ اولا یہ بشارت ہوگی۔ معارف و مسائل: صبر اور نماز ہر مشکل کا حل اور ہر تکلیف کا علاج ہے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، اس آیت میں یہ ہدایت ہے کہ انسان کی تمام حوائج و ضروریات کے پورا کرنے اور تمام آفات و مصائب اور تکالیف کو دور کرنے کا نسخہ اکثیر دو جز سے مرکب ہے، ایک صبر اور دوسرے نماز۔ اس نسخے کے تمام حوائج اور تمام مصائب کے لیے عام ہونے کی طرف قرآن عظیم نے اس طرح سے اشارہ کر دیا ہے کہ استعینوا کو عام چھوڑا ہے، کوئی خاص چیز ذکر نہیں فرمائی کہ فلاں کام میں ان دونوں چیزوں سے مدد حاصل کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے انسان کی ہر ضرورت میں مدد حاصل کی جا سکتی ہے۔ تفسیر مظہری میں اس عموم کو واضح کر دیا ہے۔ اس دو جزوی نسخے کے دونوں اجزاء کو سمجھ لیجئے۔ صبر کی اصل حقیقت، صبر کے اصلی معنی اپنے نفس کو روکنے اور اس پر قابو پانے کے ہیں۔ قرآن و سنت کی اصطلاح میں صبر کے 3 شعبے ہیں۔ ایک، اپنے نفس کو حرام و ناجائز چیزوں سے روکنا۔ دوسرے، طاعات و عبادات کی پابندی پر مجبور کرنا۔ تیسرے، مصائب و آفات پر صبر کرنا، یعنی جو مصیبت آ گئی اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھنا اور اس کے ثواب کا امیدوار ہونا۔ اس کے ساتھ اگر تکلیف و پریشانی کے اظہار کا کوئی کلمہ بھی منہ سے نکل جائے تو صبر کے منافی نہیں۔ یہ تینوں شعبے صبر کے فرائض میں داخل ہیں۔ ہر مسلمان پر یہ پابندی عائد ہے کہ تینوں طرح کے صبر کا پابند ہو۔ عوام کے نزدیک صرف تیسرے شعبے کو تو صبر کہا جاتا ہے۔ 2 شعبے جو صبر کی اصل اور بنیاد ہیں، عام طور پر ان کو صبر میں داخل ہی نہیں سمجھا جاتا۔ قرآن و حدیث کی اصطلاح میں صابرین انہی لوگوں کا لقب ہے جو تینوں طرح کے صبر میں ثابت قدم ہوں۔ بعض روایات میں ہے کہ محشر میں ندا کی جائے گی کہ صابرین کہاں ہیں، تو لوگ جو تینوں طرح کے صبر پر قائم رہ کر زندگی گزارے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے اور ان کو بلا حساب جنت میں داخلے کی اجازت دے دی جائے گی۔ نماز دوسرا جز اس نسخے کا جو تمام انسانی ضروریات کو پورا کرنے اور تمام پریشانیوں اور آفتوں سے نجات دلانے میں اکثیر ہے، وہ نماز ہے۔ صبر کی جو تفسیر بتائی گئی ہے اس سے معلوم ہو گیا ہے کہ در حقیقت نماز اور تمام عبادات صبر ہی کے جزیات ہیں، مگر نماز کو جداگانہ بیان اس لیے کر دیا کہ تمام عبادات میں سے نماز ایک ایسی عبادت ہے جو صبر کا مکمل نمونہ ہے، کیونکہ نماز کی حالت میں نفس کو عبادت و طاعت پر
محبوس بھی کیا جاتا ہے، اور تمام معاصی و مکروہات سے بلکہ بہت سے مباحات سے بھی نفس کو بحالت نماز روکا جاتا ہے۔ اس لیے صبر کے معنی نفس کو اپنے قابو میں رکھ کر تمام طاعات کا پیرو اور تمام معاصی سے مجتنب و بیزار بنانا ہے۔ نماز کی ایک عملی تمثیل ہے۔ اس کے علاوہ نماز کو انسان کی تمام حاجات کو پورا کرنے اور تمام آفتوں مصیبتوں سے نجات دلانے میں ایک خاص تاثیر بھی ہے۔ گو اس کی وجہ اور سبب معلوم نہ ہو، جیسے دواؤں میں بہت سی ادویات کو مؤثر بالخاصہ تسلیم کیا جاتا ہے، یعنی کیفیات حرارت و برودت کے حساب سے، جیسے کسی خاص مرض کے ازالے کے لیے بعض دوائیں بالخاصہ مؤثر ہوتی ہیں، جیسے درد گردہ کے لیے فرنگی دانے کو ہاتھ یا منہ میں رکھنا، اور بہت سے امراض کے لیے عود و سلیب وغیرہ کو گلے میں ڈالنا مؤثر بالخاصہ ہے۔ سبب معلوم ہے، لوہے کو کھینچنے میں مقناطیس مؤثر بالخاصہ ہے، وجہ معلوم نہیں۔ اسی طرح نماز تمام انسانی ضروریات کی کفالت اور تمام مصائب کی نجات دلانے میں مؤثر بالخاصہ ہے، بشرطے کہ نماز کو نماز کی طرح آداب اور خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھا جائے۔ ہماری جو نمازیں غیر مؤثر نظر آتی ہیں، اس کا سبب ہمارا قصور ہے کہ نماز کے آداب اور خشوع و خضوع میں کوتاہی ہوتی ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب کوئی مہم پیش آتی تو نماز کی طرف رجوع فرماتے تھے، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس مہم کو پورا فرما دیتے تھے۔ صبر اور نماز تمام مشکلات و مصائب سے نجات کا سبب اس لیے ہے کہ صبر سے اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہوتی۔ ان اللہ مع الصابرین، اس کلمے میں اس کا راز بتلا دیا گیا ہے کہ صبر ہر مشکلات اور دفع مصائب کا سبب کیسے بنتا ہے۔ ارشاد کا حاصل یہ ہے کہ صبر کے نتیجے میں انسان کو حق تعالیٰ کی معیت نصیب ہوتی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ جس شخص کے ساتھ رب العزت کی طاقت ہو، اس کا کون سا کام رک سکتا ہے اور کون سی مصیبت اس کو عاجز کر سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.